نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے محرم الحرام۔ یہ حقیقت ہے کہ محرم الحرام کے آتے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینے کی جو عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور جو خیالات ذہن میں گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقیناً قابل افسوس ہیں۔ ہماری تعلیمات آج تک ان خرافات کا ماتم کرتی ہوئی چلی آئی ہیں۔ ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مقدس مہینہ میں کیے جانے والا نوحہ، ماتم، سینہ کوبی، شمشیر زنی یا حسین کے نعرے، تعزیہ، اس طرح کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے، بلکہ تعزیہ داری کی بدعت ہندوستان میں امیر تیمور لنگ کے زمانے میں 801 ہجری سے شروع ہوئی اور 962 ہجری میں ہمایوں بادشاہ نے بیرم خان کو بھیج کر 46 تولے کا زمرودی تعزیہ ہندوستان منگوایا تھا۔ صحابہ کرام اور اسلاف نے کبھی بھی محرم کو اس طرح نہیں منایا ہے۔ اس کی بدعات و خرافات کو انجام دینے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا ہے کہ عاشوراء کے دن بے شمار واقعات وجود میں آئے ہیں۔ اول انسان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن عرش و کرسی، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنت و جہنم پیدا کیے گئے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن دنیا کی سب سے بڑی آگ جو دنیا میں جلائی گئی تھی نجات ملی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کو نجات ملی، اور دنیا کے جابر و ظالم بادشاہ فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن انہیں آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی بلند چوٹی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور کی گئی۔ اس دن کی شادابی کے لیے آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش ہوئی۔ اس زمین پر اللہ کی رحمتوں کا نزول اسی دن ہوا۔ یاد رکھیں، اس دن قیامت برپا ہوگی۔ ذرا آپ غور کیجئے، جس دن کے ساتھ ایسے واقعات وابستہ ہوں وہ کتنا عظیم دن ہوگا۔ یہ صرف اسی دن کی تاریخی حیثیت ہی نہیں بلکہ اسلامی حیثیت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، جو بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جب آقا مدنی تاجدار مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے عاشوراء کے دن کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اس روز
حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فرعونوں پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اب ہم اس دن کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس سے زیادہ ہمارا تعلق ان سے ہے۔ پھر آپ نے اپنی امت کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دن کے احترام میں اس دن روزہ رکھتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو اس دن اچھا کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پورے سال اللہ تعالیٰ وسعت رزق کا معاملہ فرماتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وسع عیالہ وسعہ اللہ فی کل سنہ۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جوں کا تو اپنے سینے سے لگا لے، اس کو اپنا متاع گم شدہ سمجھ کر اپنا لے، ذرا بھی اس روش سے نہ ہٹے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب نے اپنایا تھا۔ وہی ہم سب کے لیے راہ عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خرافات سے بچ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔